عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، گل گلزار اشرفیت، حضرت پیر طریقت حضرت قاسم بابا صاحب مدد اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسك بآدابه وحافظ على حدوده واشهد ان لا اله الا الله السميع البصير واشهد ان سيدنا مولانا محمد رسول الله البشير والنذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين تحلوا بآداب الدين فكانوا هم الفائزين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم وبلغ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ یہ ایسے صادق کا ذکر ہے جو صداقتوں کا امیر بھی ہے، زمین کی پستیوں میں رہ کر فلک کا رفاق نشین بھی ہے، جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین بھی ہے، ایک امی جو علم و عرفان آگہی کی کتاب لایا، شرافتوں کا نصاب لایا، نجابتوں کا حساب لایا، جس نے فکر کے بحر منجمد میں تموج و انقلاب لایا، جس نے دولت کا سحر توڑا، بلال کو رہبر بنایا، کہ سارے ظلم و ستم گرایا، سلامتی کا نگر بنایا، غرور و نسبت کو بے حقیقت تو عز کو معتبر بنایا، اسی کا صدقہ کے سرزمین عرب کا صحرا ہے رشت گلشن، فضائیں نغمہ سنا رہی ہیں، زمین سونا اگل رہی ہے، اسی کا صدقہ اسی کا صدقہ اسی کا صدقہ اسی کا صدقہ۔ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو، مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں درود سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور آپ حدیث درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پورا مجمع مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی و آل نبی پر
رسول والے رسول پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام مشائخین کرام، علماء ذوی الاحترام، ارباب سیاست، صاحبان فکر نظر، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد جوائنٹ کمیٹی کے غیرت دار، حوصلہ مند، ذمہ دار افراد کو جنہوں نے عالمی انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا اور اپنے نبی سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا ثبوت دیا. میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کو بار الہ ان کے اس عمل خیر کو، اس عقیدت اور محبت بھرے کار خیر کو اپنے حبیب فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبین قبول فرمائے. شہر گلستان، گارڈن سٹی آف انڈیا، بنگلور میں آج جب ہم اجتماعی شکل میں جمع ہوئے ہیں اس رسول اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کے لیے، ان کا جشن ولادت منانے کے لیے جو رسول اعظم دنیا میں آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے عرش کے حجابات میں سینکڑوں سال ستارہ بن کر چمکتا رہا، جس کی ضیاء پاشیاں نے سینہ جبریل کو روشن کیا. یہ وہ نور ہے جب جبین آدم نے چمکا اسے مسجود ملائکہ بنا دیا. یہ وہ نور ہے جو آتش کدے نمرود میں خلیل اللہ کا سہارا تھا. یہ وہ نور ہے جس کے فیضان کرم نے ننھے نبی کو قربان ہو جانے کا حوصلہ بخشا. یہ وہ نور ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کا بادباں تھا. وہ ذات مختلف اسلاف اور ارحام کو منور و مجزا کرتی ہوئی 12 ربیع الاول کے صبح کے سہانے وقت حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ فکن. آج ہم اس رسول ہاشمی کا، اس رسول اعظم کا جشن ولادت منا رہے ہیں، جس رسول کی انقلابی تحریک نے دلیل کی زور سے دلوں کی دنیا فتح کی، سوئی ہوئی علمی قوتوں میں تحریک پیدا کی، جہالت کی تاریکیوں میں علم کی بشر روشن کی، جس رسول نے خدا پرستی کی مردہ اور گمشدہ روح کا احیا کیا اور اخلاقی قدروں کے بجھے ہوئے دیے کو جگمگایا، جس رسول نے اپنے کردار و عمل سے آبا پرستی اور ماضی پرستی اور سماج کے فضول رسوم و روایات کو مٹایا. آج ہم اس رسول اعظم کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نے سوتوں کو جگایا، گردوں کو اٹھایا اور بزدلوں کو شجاعت کا آب حیات دلایا. آج ہم اس رسول اعظم کا جشن منا رہے ہیں، جشن ولادت منا رہے ہیں جس نبی نے ظلم و بربریت سے جکڑی ہوئی انسانیت کو، درندگی، وحشت، تشدد میں ڈوبی ہوئی دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا، جس رسول نے اللہ اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا، جس رسول اعظم نے خدا کی معرفت اور انسانوں کو زیور انسانیت سے آراستہ کیا. آج ہم اس رسول اعظم کا
جشن ولادت منا رہے ہیں جس ذات نے درندہ صفت انسانوں کو بندگی کا شعور اور زندگی کا سلیقہ سکھایا۔ آج ہم اس رسول اعظم کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نے سماج میں کالے گورے عربی عجمی رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو مٹا کر انسان کو تقویٰ اور کردار کی پاکیزگی، عزت اور عظمت کا معیار بنا۔ آج ہم اس رسول کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نے انسانیت کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جو اچھا بزنس مین ہے وہ اچھا انسان ہے، تاجر ہے وہ اچھا انسان ہے، عالم ہے وہ اچھا انسان ہے، فلاسفر ہے وہ اچھا انسان ہے، صاحب منصب ہے وہ اچھا انسان ہے، اقتدار والا ہے وہ اچھا انسان ہے، پروفیسر ہے وہ اچھا انسان ہے، بلکہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو خدمت خلق کرتا ہو، جو ہیومن سروس کرتا ہو، جو مانو سیوا کرتا ہو۔ اگر آپ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، مدبر ہو، مفکر ہو، محقق ہو، مفسر ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، آپ کچھ بھی ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی ذات سے، آپ کے ذات سے، آپ کی دولت سے، آپ کے علم سے، آپ کی طاقت سے، آپ کے پاور سے اگر اللہ کے بندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کسی کی نگاہ میں تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مدنی تاجدار کی نگاہ میں آپ کو اچھے انسان کی سند نہیں مل سکتی۔ میرے نبی نے امن و شانتی کی تعلیم دی، پیس کا اس یونیورسل کو، اس کائنات کو میسج دیا، فرمایا سلمن قطع کا واسلمن اسا علیہ وافمن ظلم کا۔ اے لوگوں جو تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں ان سے تم ملو، صلہ رحمی کرو۔ واسلمن اسا علیہ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اور جو لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ انہیں تم معاف کرو۔ میرے نبی نے حسن سلوک ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بلکہ میرے نبی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کا میسج ہے، یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ عہد رسالت میں ایک قبیلہ، میرے نبی نے صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق نہیں سکھایا، صرف انسان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم نہیں دی ہے، میرے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق سکھایا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں، میرے نبی کے عہد و دور میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریوں کے دودھ کو بیچتا تھا، بکریوں کے دودھ کو بیچتا تھا، لیکن میرے نبی کی پیس والی تعلیم، میرے نبی کی امن و شانتی والی باتوں کو سن کر، میرے نبی کی ہیومن ویلیوز مورل ویلیوز سے متاثر ہو کے، نبی کی اخلاقی قدروں سے متاثر ہو کر میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، میرے نبی کا فالورز ہو گیا، میرے نبی کا انوائی ہو گیا وہ قبیلہ، اور ایمان و اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ جب ایمان و اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس قبیلے کے چند لوگ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایمان کے انٹروڈکشن میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں آپ کچھ تعلیم دیجیے، ہمیں کچھ شکشا دیجیے، ہمیں کچھ میسج دیجیے، ہمیں کچھ ہدایت دیجیے، ہمیں کچھ حکم دیجیے۔ تو میرے نبی نے کہا سب سے پہلے تم کو دو باتوں دے رہا ہوں، میں تم کو دو باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اور دوسرا حکم یہ ہے اپنے ناخن کو چھوٹے چھوٹے رکھو۔
میرے نبی نے اس قبیلے کے افراد جب سوال کرنے گئے تو کہا 2 باتوں کا حکم دیا، پہلے نماز پڑھو اور دوسرا اپنے ناخن کو چھوٹے چھوٹے رکھو۔ تو قبیلے کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے، ایک پہلے نماز پڑھنے کا، دوسرا ناخن کو چھوٹے چھوٹے رکھنے کا۔ تو نماز تو سمجھ میں آ رہی ہے، نماز میں عبادت ہے، نماز بندگی ہے، نماز سے اللہ کا تعلق جڑتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم آپ چھوٹے چھوٹے ناخن کو ترشوانے اور کٹوانے کی جو بات کر رہے ہیں، چھوٹے ناخن رکھنے کا حکم کو دے رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اصل میں تم بکریوں کے دودھ کو بیچتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے وہ دودھ جو ہے تھنوں سے نکلتا ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں ناخن بڑے بڑے ہوں گے، ناخن بڑے بڑے ہوں گے تو ان کے تھنوں کو تکلیف ہوگی۔ محمد عربی کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو میرے آقا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صرف انسانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی انہوں نے ہمدردی کا سبق سکھایا۔ آج وہ اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے، جس نبی نے ہمیں امن کی تعلیم دی، پیس کی تعلیم دی، آج اسلام کو کچھ سامراجی صہیونی طاقتیں، کچھ کمنل فرقہ پرست سمپردائک شکتیاں اسے آتنکواد سے جوڑ رہی ہیں، ٹیررزم سے جوڑ رہی ہیں، دہشت گردی سے جوڑ رہی ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر بنیاد گہر کہنا چاہتا ہوں، اسلام آتنکواد مٹانے والا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو ختم کرنے والا مذہب ہے۔ جب عرب کی دھرتی پر آتنکواد پھیلا ہوا تھا، لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، بیواؤں کی ستی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اس لڑکی کی زندگی بخشی اور فرمایا فاطمہ تو بزرگ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ آج ایک محبت کا سینٹنس لگ رہا ہے، ایک پیار کا جملہ لگ رہا ہے، لیکن اس آتنکوادی سماج کے سامنے الفاطمہ تو بزرگ منی، الفاطمہ تو بزرگ منی یہ محبت کا سینٹنس نہیں تھا، بلکہ سمت پورے سماج کے سامنے ایک کرانتی کا اعلان تھا، ایک انقلاب کا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اور اس کو میں ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز بے مثال عبادت ہے، نماز لاجواب عبادت ہے، نماز بے نظیر عبادت ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ وضو کرو۔ میرے نبی کی تعلیم کے وضو کرنے والوں، پانی سے وضو کرنے والوں، پانی سے وضو کرو، لیکن پانی کو زیادہ مت بہانا۔ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ وضو کرو لیکن پانی کو زیادہ مت بہاؤ۔ وہ نبی، وہ اسلام جو پانی بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ انسان کے لہو اور خون بہانے کی کہاں سے اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس عالم رنگ و بو میں، اس فرش گیتی پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم اسباب میں ہزاروں شخصیتیں پیدا ہوئی اور ہمیں داغ مفارقت دے کے چلی گئیں، لیکن آج ان کی تعلیم، ان کا پیغام آج زندہ نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ 1500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کی ہدایت، میرے نبی کی تعلیم آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ آج بھی ہم اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے لگے تو مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تاریک دل کو روشن کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی تعلیم پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم اپنی سوسائٹی کو، آئیڈیل سوسائٹی، اپنے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں تو ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، اپنے شہر کو ہم نے بقعہ نور بنا دیا، جشن چراغاں کر رہے ہیں، لائٹنگ سے سجا دیا،
گھر کو مکان کو روشن کر دیا. ضرورت ہے کہ ہم اب اس موقع پر ہم عہد کریں کہ صرف اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو صرف نہیں سجائیں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات سے اپنے دل کو بھی سمجھائیں گے، اپنے کردار کو بھی. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جشن ولادت رسول، جشن ولادت رسول کو صرف جلوس تک مت محدود مت رکھیے. یہ میلاد النبی، یہ جشن ولادت کو صرف جلسے تک محدود مت کیجیے، جشن چراغاں تک محدود مت کیجیے، صرف اسے جشن چراغاں تک محدود مت کیجیے، بلکہ آج آپ طے کر لیجیے کہ ہم نبی کی تعلیم پر عمل کریں گے اور اپنے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے، اپنے غصے کو پی جائیں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے اور ہم بے سہاروں کے سہارا بنیں گے، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے. ہم اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں گے. ہم اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں نرمی اور کلمات خیر کے الفاظ استعمال کریں گے، کہنے کے لیے اور سننے کے لیے.